السلام علیکم. آپ کا میزبان آج عمیر مخالد آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں آج عمیر بلیغ. ناظرین, میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں, جن کا نیم ڈاکٹر مصطفیٰ میگیانہ صاحب ہے, اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پروفیشنل کے حساب سے ڈاکٹر بھی ہیں, جبکہ دوسری طرف مصنف بھی ہیں. اور آج ہم جو ہے جو بات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی بک کے بارے میں, کیونکہ جب انہوں نے اپنی تمام تر جو لائف کی جو سروسز ہیں وہ ہاسپٹل میں, اپنی کلینک میں جو ہے یہاں پہ ایک پبلکلی طور پہ لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جب یہ فری ہوتے ہیں تو یہ کتابیں بھی لکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ آج جو ان کی کتاب ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کتاب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کتاب کی کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کو لکھنے میں جو ہے وہ 3 سے 4 سال لگے ہیں. کہ بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں, ان کی بہت زیادہ ان کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی ایسی اس بک کی خصوصیات ہے کہ جو لکھنے میں اس کو 3 سے 4 سال لگے ہیں, اور اس کتاب کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب, فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی جو مین خصوصیات کیا, اور جو اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کا کیا مطلب ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انٹرویو آپ کر رہے ہیں, بہت مہربانی. یہ کتاب جو ہے جیسے آپ نے دکھائی ہے, اس کا نام ہے کھیلن کو مانگے چاند. یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میرا جو پہلی کتاب آئی تھی 1994 میں, وہ میری آپ بیتی تھی, اور اس کا نام تھا انوکھا لاڈلا. اور انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند ایک گیت ہے, کیسی انوکھی بات رے تن کے گاؤ تو بھر گئے داتا من تک گاؤ نہیں بھر پاتا. تو انوکھا لاڈلا ایکچولی رام کہانی ہے کہ وہ رام کو ماں ان کی ندی کے کنارے نہلا رہی تھی, اور وہ رام کہتا تھا کہ میں نے وہ چاند لینا ہے جو ندی میں نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ایک آپ کی جو آپ ایسی خواہشیں کرتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں مکمل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے آپ کو بڑے بڑے خواب دیکھیں گے تبھی آپ کچھ اچیو کر سکیں گے. تو پہلی انوکھا لاڈلا کے میرے 4 ایڈیشن چھائے ہوئے الحمدللہ, اسی وجہ سے مجھے ایز اے رائٹر جو ہے وہ شہرت ملی. تو وہ جو انوکھا لاڈلا تھی وہ میرے پیدائش سے جنگ واپس آنے تک, میں نے ماسٹر آف سرجری کیا, میں سرجن بنا, تو بطور سرجن جنگ تعینات آنے تک اس کا حساب تھا کہ جیسے شب و روز گزارے, جیسے میں نے محنت کی, جیسے امتحان دیے, جیسے مطلب جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی, میں اسٹوڈنٹ یونین کا صدر بھی رہا. تو وہ سارا وہ قصہ اس میں تھا. اب جب میں جنگ آیا ہوں 1990 میں جنگ آیا ہوں ایز اے سرجن میں, تو میں پھر 1 جنوری 2015 کو ریٹائر ہوں ایز اے چیف سرجن 20 ونگریٹ میں DHQ ہاسپٹل سے. تو یہ جو سارا عرصہ گزرا ہے وہ بھی میں چاہتا تھا کہ میں اس کا حساب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ یہ زندگی کیسے گزری ہے. کیونکہ میرے انوکھا لاڈلا کو بہت پسند کیا گیا. اس میں سمپل سی بات تھی, بلکہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ خواتین جو خاص طور پہ جو آپ کا مرد بھی حضرات جب آپ کی آپ بیتی پڑھتے ہیں تو اس میں تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اپنے وہ سکنڈل لکھے گا. اکثر لوگ آپ بیتیاں لکھتے ہیں تو اپنے ان کے سکنڈل نہ بھی ہونا تو وہ دلچسپی کے لیے ڈال دیتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت تھی, یہ وہ تو میں بڑی شاعر تھا. اب وہ ابھی میرے ڈاکٹر فوزی چودھری نے اس کا دیباچہ لکھا ہے, یہ اس کتاب کا نام ہے کھیلن کو مانگے چاند. انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں لکھی ہے اس میں. اب جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی, اس کا آپ دیکھ لیں تو اس کو یہ 1000 صفحے کی 1006 صفحے کی کتاب ہے. اتنی بڑی کتاب لکھنا کوئی مطلب آسان نہیں ہوتا. پہلے میری کتاب کا جو ایک رونمائی ہوئی تھی تو اس میں ظفر اقبال صاحب جو آفتاب اقبال کے والد صاحب ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, انہوں نے مذاق سے کہا تھا کہ اس کو آلہ ضرب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ بھی موٹی کتاب تھی انوکھا لاڈلا. وہ اس میں لکھا تھا میں نے کہ 2 کم 420 صفحے کی ہے, 418 صفحے کی کتاب تھی. تو اس میں ایک گائیڈنس بھی ہے, ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے
پھر جو ادیب شاعر میں مطلب جب لکھنا میں نے شروع کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس پہ اپنے لکھت پہ رائے کس سے لوں. اب الحمدللہ مطلب اس کتاب میں ہی ہمارے پاکستان کے جو بہت مطلب ممتاز مفتی سے لے کر اشفاق بانو آپا سے لے کر احمد ندیم قاسمی وزیر اعظم جو بھی آپ بڑے نام لے لیں الحمدللہ انہوں نے میرے لیے لکھا جو کہ میں نے فلیب پہ درج ہے اس کا. تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ. پریکٹیکل لائف کیسے گزارنی ہے تو وہ لوگوں کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈنس ملے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتاب آپ کی ہے اس کتاب کی جو بیک بون ہے جس کو ریوڈ کہتے ہیں وہ کیا اس میں آپ کو کوئی آپ کا کلینکل ایکسپیرینس ہے یا پھر آپ کا کالج لائف ہے یا پھر جہاں کی ثقافت ہے یہ کیا کچھ اس کتاب کی جو مین جو بیک بون ہے وہ کیا ہے؟ بیک بون اس کی مینلی میرے کیونکہ دو فیلڈ ہیں ٹھیک ہے. ایک تو سرجری ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے رائٹنگ. اس میں جو نئے سرجن آئیں گے ان کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے. جو ڈاکٹرز آتے ہیں کس طرح سے مریض کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ ہم آؤٹ ڈور میں بیٹھتے ہیں. اب مریض جب آتا ہے نا جی اب آپ نے 100 مریض دیکھنا ہے دن آپ خود سوچیں کہ جب آپ پہلا مریض آئے گا آپ کا موڈ کیا ہوگا اور جب 100واں مریض دیکھیں گے تو لیکن اس کو آپ نے کیسے کمپوز کرنا ہے اپنے آپ کو کمپوز کرنا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہماری اتنی تنخواہیں نہیں جتنے امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم شام کو آ کے پھر اپنا سج سجا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں چہرے پہ بس اپنے آپ کا دکھ بھی ہمیں چھپانا پڑتا ہے سارا. دوسرا جو رائٹنگز کے لیے جو رائٹرز ہیں ان کے لیے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے ایک دوسرے سے ملنا ہے لوگوں سے سیکھنا ہے. سینئر آپ کے رائٹرز ہیں ان کو پڑھنا ہے ان کے ساتھ ملنا ہے ان سے علم حاصل کرنا ہے ان سے وزڈم حاصل کرنی ہے. تو وہ یہ ساری گائیڈ لائن آپ کو اس کتاب میں ملے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور باقی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں باقی جو ہے کچھ لوگ جو کہ اس کتاب میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت تعاون کیا اور ان کا تعارف بھی میں کروا دوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں ملک شفقت اللہ شفیع جو کہ انٹرنیشنل کالم نگار بھی ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ویو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے سامنے کتاب ہے اس کا عنوان ہے کھیلن کو مانگے چاند. ایک انکہی سی خواہش جس میں بچپن کی تمام ضدیں جھلکتی ہیں وہ اس عنوان میں چھپا ہو. اور ڈاکٹر صاحب یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے اس سے پہلے 20 کتابیں آ چکی ہیں اور الحمدللہ ہم ان کے ریڈر ہیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محبت سے ہی تمام علوی جذبے پھوٹتے ہیں. اس میں لہجے کی شفاقت ہے اس میں مٹھاس ہے اس میں شخصیت کی مٹھاس ہے اس میں ایک کردار کی ایک اس طرح کا رحم دلانہ اور منصفانہ رویہ اور معاشرے میں ہر وقت اپنے آپ کو ڈیووٹڈ رہنا اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر محسن نیاز علی محسن مگیانہ میں نظر آتا ہے. ایک ٹائم میں آخر انسان ہے الجھ جاتا ہے کئی دفعہ لیکن ہم نے انہیں کبھی بھی ایسا نہیں پایا. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی چاہے آپ فیلڈ میں بیٹھے ہیں آپ کام کر رہے ہیں پیشنٹس کے ساتھ مصروف ہیں آپ لکھ بھی رہے ہیں آپ اپنے خیالات کو کاغذ پر بھی اتار رہے ہیں شاعری بھی لکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ 3 زبانوں میں لکھتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے کبھی ان کو ایسا نہیں پایا کہ محسوس ہوا ہو کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے درمیان ہمیں جگہ دی. ہمیں ان سے بہت کچھ نہ صرف ہمیں لکھنے کے لیے مدد ملی ہے بلکہ زندگی میں اور معاشرے میں کمیونٹی میں جینے کے لیے بھی ہم نے ان کے لیے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو باقی ایسے انسان اور خاص طور پہ چونکہ میں بھی لکھنے والا شخص ہوں ہم تو ان کے جیسا کبھی لکھ نہیں پائے. سنجیدہ رویہ اور اسٹریٹ فارورڈ باتیں
چاہے وہ تلخ بھی لگتی ہوں قارئین کو، مگر اتنی لطافت کے ساتھ بات بھی کہہ دینا، سمجھا بھی دینا اور اپنا پیغام بھی پہنچا دینا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ ان کی رائٹنگ میں ملے گی۔ صرف ان کی آپ بیتی ہی نہیں، سفر نامے ہی نہیں، بلکہ ان کا جو مشاہدے کا ایک تجربہ ہے وہ بہت گہرا ہے، سمندر کے جیسا ہے۔ معاشرے میں جو ان کا مشاہدہ ہے اور ان کی باریک بینی ہے، خود بینی ہے، اس سے بھی ہمیں ان کی جو دانشوری جھلکتی ہے اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو مزید 1000 صفحوں کی یہ کتاب جس کا عنوان ہے کھیلن کو مانگے چاہ، اس کی اشاعت پر ہم ڈھیروں مبارکباد دیتے ہیں، اور اب آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ ضرور کتاب پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، آپ کی اگلی نسلوں میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور عمیر بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ادب کی ترقی اور ترویج میں میڈیا کا کردار اس طرح اگر ایف ایم کی طرف سے آ رہا ہے تو ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ہم داد و تسلیم دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ مدثر جامی صاحب، آپ ادھر آ جائیں، ان کے ساتھ باری باری۔ جی، آپ کا بہت شکریہ جی، شفقت اللہ شفیع صاحب سے جو اپنی ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب کے بارے میں ادارے کے حالات کر رہے تھے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر مدثر حبیب جامی صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ بہت شکریہ آپ کے مجھے یہ موقع ملا۔ آئینہ بظاہر صاف ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے اس کے اندر انسان کو نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بھی بالکل ایک آئینے کی مانند ہے، اور وہ ان کی لفاظی اور ان کی کتابوں میں اور ان کی اپنی خدمات کے لفظوں کے تناؤ سے نظر آتی ہے۔ کھیلن کو مانگے چاند ایک ایسی آبتی ہے کہ جو ایک عام آدمی کے لیے ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کی زبان بہت زیادہ سلیس ہے، مشکل الفاظی کا استعمال نہیں کیا گیا، جو کہ قاری کو اپنی طرف بہت متوجہ کرتی ہے۔ زبان ہر 20 سے 25 کلومیٹر کے بعد اپنا لہجہ بدل دیتی ہے اخلاقیات میں، لیکن جس زبان سے اخلاقیات ختم ہوتی ہے وہ گالی بن جاتی ہے۔ تو صرف رائٹر اپنی کتاب کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر اپنی علمیت کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں کہ ہمارے علمی قد و رد قد کتنا ہے، لیکن وہ قاری سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن میگھیانہ کی اگر کتابیں دیکھی جائیں تو ان کی 21ویں کتاب ہے یہ کھیلن کو مانگے چاند۔ تو اگر آپ ان کے سفر ناموں کی طرف آئیں، آپ ان کی شاعری کی طرف آئیں، تو انہوں نے جو اظہار استعمال کیا ہے زبان کا وہ اتنا سلیس ہے کہ وہ ایک عام گلی محلے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں اس کتاب کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے بھی ان کی تحریروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ نثر کی طرف آنا چاہتے ہیں اور نثر لکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کتاب جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا استاد کا کام کرے گی، اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے چینل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موجود ہیں عامر عبداللہ صاحب جو کہ 3 ڈفرینٹ لینگویجز میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ میری رائے معلوم کی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر نیاز علی محسن میگھیانہ کو کہ یہ جو میرے سامنے ان کی کتاب ہے بہت ہی خوبصورت کھیلن کو مانگے چاند۔ میں اپنے جو سامعین ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ان کی 21ویں کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ 21واں ان کا مجموعہ ہے ان کے نثر پاروں کا، اور جو شاعری کے بھی ان کے مجموعے جو ہے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو ایک تو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں، 21ویں کتاب کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ شو کرتا ہے آپ کی ادب کے ساتھ پراپر اور ایک جینوئن کمٹمنٹ کو، کہ آپ مسلسل لکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو اپنا نام ہے، اپنے جو دستخط ہیں
وہ صفحہ کرتاس پر اس طور ثبت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ محض ایک صفحے پر یا ایک صفحہ کرتاس پر نہ ثبت ہوں بلکہ وقت کی جبین پر ثبت ہو جائیں اور یوں آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جنگ کے حوالے سے بات کروں تو بلا شبہ نثر کے حوالے سے بالخصوص اور شاعری کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر نیاز علی محسن میگھانہ کا نام بہت اہم ہے, بہت معتبر ہے. مزار نگاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور جنگ کی سطح کے حوالے سے بات کی تو یہ ایک بات واضح رہے کہ ڈاکٹر صاحب محض جنگ تک محدود ادیب نہیں ہیں. ایک تو بالخصوص آبیتی کے حوالے سے آپ لوگ یہ اس بات کو یاد رکھیے کہ آبیتی ایک بہت اہم صنف ہے ادب کی, اور پوری دنیا میں تمام زبانوں میں اور بالخصوص اردو میں بھی بہت اہم آبیتیاں لکھی گئی ہیں اور بہت بڑی بڑی یادداشتیں لکھی گئی ہیں. بہت طویل جو ہے وہ سوانح نگاری ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر کس و ناقص کے کرنے کا نہیں ہے. وہ شخص جس کی زندگی متعدد تجربات سے عبارت ہوتی ہے, وہ شخص جس کے جو ہے وہ تجربات متنوع ہوتے ہیں, وہ شخص جو زندگی کو کئی زاویوں رنگوں میں دیکھنے کا قائل ہوتا ہے, وہی شخص ایک اچھی آبیتی لکھ سکتا ہے, ایک اچھی سوانح تحریر کر سکتا ہے. اور میرے سامنے اس وقت مختلف دوستوں کی مختلف اہم ادباء کی رائے ہیں جن میں احمد ندیم قاسمی, ڈاکٹر وزیر آغا, ممتاز مفتی, بانو قدسیہ, مشتاق یوسفی اور ایسے عطا اللہ قاسمی, اور ایک بڑی طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کی, ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اپنی آراء بہت ہی اچھی اور مثبت آراء جو ہے وہ پیش کی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے عوام کو بھی جو ہے وہ میں بھی عزت اور شہرت حاصل کی اور خواص میں بھی عزت اور شہرت حاصل کی. تو میں انہیں ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس 21ویں کتاب کے حوالے سے, اور دعا گو ہوں کہ جس طرح ہم نے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ادب کے لیے جو ہے وہ ہمدم اور ہمتن جو ہے وہ ادب لکھنے میں جو ہے وہ منہمک اور محو رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کو اسی طرح لکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ لکھا ہوا لفظ زندہ رہتا ہے اور لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ تاریخ بنتا ہے, اور جو شخص وہ لفظ لکھ جاتا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب بن جاتا ہے جسے نہ صرف اس کا اثر یاد رکھتا ہے بلکہ آنے والے جو زمانے ہیں وہ بھی اس شخص کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ کس پروفیسر کامرس ہی ہے. شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. یہ تھے جناب عامر محمود صاحب اور ان کے اپنے عامر عبداللہ صاحب تھے جن کے خیالات ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے بارے میں تھے. اور ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر عاصم ایجاز صاحب ہیں جو کہ پروفیسر گورنمنٹ کامرس کالج جنگ میں ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ شاعر بھی ہیں. تو کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنی پوئٹری کے انداز میں جو کتاب کی ترجمانی بہت اچھی طرح کرنا جانتا ہے. تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر اس کتاب کے بارے میں آپ کے کیا ویو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی اس 21ویں کتاب پر دل کی گہرائی سے جو ہے کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک سوال کتاب کا ہے, میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت پرانا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اتنے مختصر سے عرصے میں نے ان سے زندگی کے بارے میں جو
कुछ सीखा है, सीख रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम सीखते रहेंगे कि चीज़ों को नहायत मुख्तसर करके उसका निचोड़ निकाल के और उसको इस तरीके से आम पैराए में बयान करने की अल्लाह ताला ने इनको ख़ास सलाहियत अता फरमाई है और ये हर शख्स के हिस्से में नहीं आता। आप शायरी के हवाले से बात कर लें, उसमें उर्दू शायरी है, उसमें पंजाबी शायरी है, नसर निगारी है, उसमें कॉलम्स हैं या उसके अंदर तो हल्का फुल्का तंज़ो मिज़ाह का जो एलिमेंट है, मिज़ाह हर शख्स नहीं लिख सकता, पहली बात तो ये है। तो डॉक्टर साहब का इस हवाले से मुशाहिदा इतना बारीकबीनी के साथ उन्होंने ज़िंदगी को इतने करीब से देखा है और अपनी ये जो नई किताब जिसका टाइटल है किरण को मांगे चांद, ये जैसे कि 25 साल जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि 1990 से लेके और 2015 तक जंग में इनकी आमद का जो दौरानिया है रिटायरमेंट तक का, उसके तमाम तर तजुर्बात जो कि आम कारी तक पहुंचने चाहिए और ये बड़ी खिदमत, मतलब इस हवाले से कहूँगा कि खिदमत कर रहे हैं कि आम कारी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, करते रहें और दूसरा लिखने का काम भी इनका जारी रहे। तो सर्जरी के हवाले से जो बारीकियां हैं वो भी इसके अंदर उन्होंने जो है कि मुकम्मल तौर पर जामे अंदाज में बयान की है, जिसके लिए वो गाइडेंस का तस्करा फरमा रहे थे। और देखिएगा कि आजकल के दौर में ये ज़माना जो भी हमारे साथ गुजरता है या गुजर रहा है या आने वाले वक्त में भी, जो चीज़ पब्लिक की समझ में आएगी वो ट्रेवल करेगी। गालिब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतनी मुश्किल हैं, जो कि अदबी हवाले से या पढ़े लिखे और समझदार लोगों की या उस ज़माने की ज़ुबान के हवाले से, तो ये एक ऐसी मतलब तोहफा है आवाम के लिए मेरे हिसाब में कि जिसके आप पढ़ के आप ज़िंदगी के तजर्बात से फ़ायदा उठा, डॉक्टर साहब के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं और बजाते खुद इसको जो है कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि डॉक्टर साहब अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, मैं आपका शुक्रिया अदा। जी बहुत शुक्रिया। ये वो तमाम तर अजीम लोग हैं जिनकी जो सपोर्ट से डॉक्टर साहब ने इस किताब को लिखा और मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि इस किताब के अंदर वो तमाम तरह जो कम्युनिटी के जो हमारे माशरे में लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जब जंग आए अपना डॉक्टर की जो डिग्री लेके और उस वक्त से लेके अब तक जो है इन्होंने कोई 25 ईयर बनते हैं और इस दौरान जो भी इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, चाहे वो डॉक्टरी का है, क्योंकि ये सोशल वर्कर भी हैं, कोई जंग का कोई मुशायरा हो, कोई छोटा मोटा इवेंट हो तो वहाँ पे जो है डॉक्टर साहब ज़रूर आते हैं और अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको यकीनी बनाते हैं। तो इसके अंदर इनकी लाइफ का मुकम्मल एक्सपीरियंस है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस दुआ और यकीन के साथ कि इनकी जो किताब है और उस किताब के अंदर जो इनकी लाइफ का तजर्बा है उससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है।